جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری، میری عمر 18 سال 4.5 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکا متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خامد نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح، نندیں سکی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ دلہن بنی رہو۔ میرا دولہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی اور دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں نے ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا، ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ تھا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف کر کے سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے، مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزرا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ جی کے پاس لے گئی۔ شاہ نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی۔ اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ کو دلائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ کے 500 روپے اور کھڑے ہو گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ اس کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال، رمل، دلیل۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل، فال اور دلیل کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوریوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی استادی سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہیں۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ جوتشی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب بھری ہوگی؟ جوتشی نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا، ان
خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتشی نے 3 چاکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے، پھر جل میں چلی جاوے گی، پھر 3 چاند ڈوبیں گے، پھر جل سے نکل آوے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہوئے گی۔ چنتا نہ کر بی بی، ٹھنڈے دودھ کو پھونکے نہ مار، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی بھاگوان ہے، جل تھل کر دے گی۔ 125 روپیہ بابے کی ہتھیلی پر رکھ، بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابے کے من میں کبھی کبھی موج آتی ہے۔ جوتشی من کی موج میں 500 لے کر چلتا بنا، مگر باتیں ایسی بتا گیا کہ ساس اور نندوں کی باچھیں کھل گئیں۔ پھر 4 چاند ڈوب گئے، پھر 3 چاند اور ڈوب گئے۔ جل پری نے جل تھل تو نہ کیا، بلکہ اسی جل میں ڈوب گئی۔ دائی نے پیٹ ملا، سر کا وہی پرانا اشارہ کر کے چلی گئی۔ ساس کا چہرہ اتر گیا۔ ازدواجی زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ ساس اور نندوں کا لاڈ پیار بھی گزر گیا، لیکن خامد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک روز وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے مجھے چیک کیا اور 3 دوائیاں لکھ دیں۔ 15 دنوں کا کورس تھا۔ کورس پورا ہوا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر چیک اپ کے لیے، اس نے علیحدگی میں مجھ سے بہت سی باتیں پوچھیں، میرے خامد کے متعلق بھی کئی ایک سوال کیے۔ پھر اس نے خامد کو بلا کر کہا وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرا لے، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، عجیب سا ہوتا ہے، ذرا سی خرابی کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ کا علاج ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے گھر آ کر خامد سے کہا کہ وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے، مگر وہ اس طرح بھڑک اٹھا جیسے میں نے اس کی مردانگی پر کوئی بڑی ہی توہین آمیز تہمت لگا دی ہو۔ نقص تجھ میں ہوگا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میرے کہنے کا کچھ اور مطلب تھا، مگر وہ سمجھا کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی شدہ سہیلیوں کو اپنے خامد کے متعلق یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا مرد کو ماں بہن کی گالی دے دو تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ مشورہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لے۔ انہوں نے بتایا کہ مرد کی نظر میں ہر نقص عورت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو گھوڑے جیسا سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا میرے خامد کا موڈ خراب رہنے لگا، اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا سلوک بھی بدل گیا۔ خامد اور ساس کے کہنے پر سسر مجھے ایک بار پھر شہر کی 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا۔ صبح ایک میں معائنہ کروایا، شام کو دوسری سے۔ دونوں نے معائنہ کر کے اپنی اپنی فیس وصول کی اور کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اب ان کے خامند کا بھی چیک اپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیں۔ مگر سسر نے اپنے بیٹے کی وکالت کرتے ہوئے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے معائنہ کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے واپس آ کر خامد کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹروں نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ بولا، مگر اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ بول رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ میں پوٹھوہار کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہنچ والے پیروں کے مزارات اور گدیاں ہیں۔ مجھے 3-4 مزاروں اور خانگاہوں پر لے جایا گیا۔
وہاں کے خاک اور کنکریاں کھلائی گئیں اور کرتے کرتے میرے گلے میں 4 5 تویز لٹکنے لگے۔ ساس مجھے گولڑا شریف بھی لے گئیں، دیول شریف بھی لے گئیں، 9 گزے کی قبر پر بھی لے جایا گیا، زندہ پیر کے مزار پر بھی حاضری دی، مگر میری قسمت میں ایک ہی تانا تھا کہ یہ تو تھوہر کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ مجھ پر ایسے ایسے تیر برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا۔ مجھے در و دیوار سے نفرت ہونے لگی، خامد بیگانہ ہو گیا، نندے منہ بسورنے لگیں، ساس اس طرح کام بتانے لگی، تو ہماری اور تو کیا امید پوری کرو گی، چلو جھاڑو ہی لگا لو یا برتن ہی مانج دو۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی دل برداشتہ باتیں لگا لگا کر کرنے لگیں۔ سب سے زیادہ مجھے جس بات نے چوٹ پہنچائی وہ یہ تھی کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئیں۔ وہ آتی تھیں یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی تو دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن سبھی مجھ سے دور ہٹنے لگیں۔ سب کو یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے، میں کسی پیر کی بد دعائی ہوں، جس سواگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوکھ جائے گی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے ایک خیال یہ بھی آیا، اگر میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ لگی تو وہ میرے خامد کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلا دیں گی۔ اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آیا، وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتے۔ میں نے دل کے شعلے دل ہی میں رکھے اور دل جلتا رہا۔ میکے کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز تھی، ہماری دوستی گہری تھی۔ ازدواجی زندگی کے 6 سال مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں سوچنے لگی، اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو سسرال والے یہی کہیں گے کہ میں بچے جننے کے قابل نہیں ہوں۔ ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو میں ساس نندوں کی باتوں کو برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی آئے روز کی جگ جگ ہونے لگی، مگر ہار مجھے ہی ماننا پڑتی، کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز کچھ زیادہ ہی تو میں ہو گئی اور میں میکے گھر آ گئی کہ شام کو خامد آئے گا تو واپس آ جاؤں گی، مگر آئی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں گئے ہوں تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں ان کا جوان سال آدمی اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت ماننے گئی ہیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناطے سے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی 6 7 مہینے سے اپنے میکے میں تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور اپنے بیوی کا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں،
کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کہیں خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے ایک بچہ چاہیے۔ میرے خامند کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا، وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کواڑ جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ ذرا سا کھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہوئی۔ میرا جسم اتنی تیزی سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئی، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے معاف کر دینا، اور میں اس سے چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے۔ مجھے اپنی ہمراز سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں اس سے کہا، آج میرے آنسو اپنے سواگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی نازیبا حرکت سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اللہ کی قسم، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، یہی تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو تم کو بیاہ لے جائے گا، تمہاری ساس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا کہ یہ تھوبر کا پودا ہے۔ سن میری بہن، اس نے کہا، اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تویز دھاگے نہیں، بلکہ پیر خود ہری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے، یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ آتا کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے سر رکھ دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔
2-3 دنوں کے بعد خامد نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا تمہیں وہاں لے کے جائے، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خامد سے کہا میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خامد نے کہا پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے، تم ایف اے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خامد نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں تو قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خامد سے فوراً کہا میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے میں لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہی سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کاکی ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، میرا جسم بڑی زور سے کپ کپایا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا جا اندر چلی جا، حضور آئیں گے تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا، وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا، یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دیا ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں
کیوں اس کی مریدنیاں ہیں، وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ شراب یا چرس کی تھی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹ آئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے کہا میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر، میں اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے قہقہہ لگایا اور کہا او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی حضور نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور میں ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر میں رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کی در پردہ حرکتیں ایک ایسا بھید ہے جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑاتے پھرتے ہیں۔ گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں قرآن فصیل پر رکھا، چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں اتنی زیادہ روئی میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی اگر تیری ذات کا وجود ہے، اگر تیری کتاب برحق ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی، کب نیچے آ کر سوئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ اٹھی تو ایسے لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ دل کو عجیب سا سکون محسوس ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو۔ کل تک طلاق کا جو خوف میری رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا، جس میں لکھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، ماہوار خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔ اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی،
میری جو چیزیں تمہارے گھر میں ہیں بھیج دو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اگر خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی، اور کوئی غیبی قوت تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 10-12 دنوں بعد میرا طلاق نامہ بمع حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو تھوہر کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، پھل دیتا ہے نہ پھول۔ لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، دل کو سکون تھا۔ 5-6 مہینے گزرے، ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد میں اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا، میری بات سنو، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے نہ لوگ مجھے تھوہر کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا، مالی کا کام ہے محنت کرنا، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ میں نے کہا، جاؤ موج کرو۔ اس نے کہا، اکیلے اکیلے کیا خاک موج ہوگی؟ میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور اسی روز امی سے کہا، اس آدمی سے رشتے کی بات کریں۔ امی ابا نے بات کی، 2-4 پھیروں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے۔ لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا۔ شادی کے دوسرے مہینے میں نے ماں کی پریشانی دھو ڈالی اور انہیں خوشخبری بتائی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کیا کرتا تھا، وہ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط ٹرک سے ٹکرائی۔ اس میں 26 سواریاں مر گئیں، جن میں یہ پیر اور اس کے مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک بس میں دھنس گیا تھا۔ پٹوہاریوں کو یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا، بہتوں کو تو سراغ بھی مل گیا ہوگا کہ وہ پیر کون تھا۔ میرے پہلے خامد نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 14 سال کا ہے۔